ایک دن میرے ہمراہ چلتے ہوئے میرے کانوں میں بلے نے سرگوشی کی، بے خبر کیا تجھے علم ہے؟ کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو کون ہے؟ میں چونکا، بہت دیر تک بت بنا خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بلا ہنستا رہا، دیر تک اونچی آواز سے مجھ پہ ہنستا رہا۔ میں خجل ہوا اور سہم کر کہوں کہ ہجوم میں گم ہو گیا، لیکن ہجوم میں خاموشی نہیں پنپتی۔ ہجوم کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا، بھیڑ آئینہ نہیں بن پاتی۔ ہاڑے ہوئے اپنے آپ نو کتھے لباں، میں تے کتے بھی نہیں ہاں۔ کی جانا میں کون بلیا، کی جانا میں کون؟ بلے کا یہ سوال بیج بن کر جانے کب، کہاں اور کیسے میری مٹی میں نمو پا گیا۔ یہ جو میں ہوں تو کیا ہوں؟ میں تو مجسم سوال ہو کر رہ گیا۔ سو تب سے یہی ایک سوال ہے جو مجھے جگاتا ہے، کریدتا ہے اور مجھے تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ جنت، یہ جہنم، یہ سب کچھ مجھ میں ہی تو ہے۔ بس ایک پردہ ہے جو مجھے ڈھانپے ہوئے ہے، ایک حجاب ہے جو مجھ پر پڑا ہوا ہے۔ میں اسے تھوڑا تھوڑا سرکاتا رہتا ہوں اور خود پر جمی راکھ جھاڑ کر خود میں پھیلا گہرا دھواں اڑاتا ہوں۔ خود کو مسمار بھی کرتا ہوں اور تعمیر بھی۔ ذرہ ذرہ خود کو چنتا ہوں اور خود میں بہتے ہوئے آئینوں کی گدلاہٹ کو شفاف کرنے کی کاوش میں رہتا ہوں۔ تب کہیں کہیں کبھی کبھی اپنے خال و خط جمع کرتے ہوئے اپنا آپ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خود پر خود کو ظاہر کرتا ہوں، دریافت ہوتا ہوں۔ کبھی کبھی اپنی ذرا سی جھلک پا جاتا ہوں تو کسی شعر میں، کسی لفظ میں، کسی خیال میں اپنی اس جھلک کا کوئی عکس اتارتے ہوئے جس تخلیق کی مسرت سے آشنا ہوتا ہوں، وہی مسرت، وہی آگہی اداس رکھتی ہے اور سرشار بھی۔ یہی اداسی اور سرشاری میری شاعری کا منبع ہے۔ میں اس سرشاری اور اداسی سے پھوٹتا ہوں۔ یہی رویدگی میرا موسم ہے، میں اسی موسم میں بسر ہو رہا ہوں۔ یہی موسم، یہی فضا مجھے میری ہستی کا، میرے وجود کا اور مجھے میرے ہونے کا احساس دلاتی۔ پھر یہی احساس میرے وجود میں سوالات و خیالات کی صورت نمو پاتے ہیں۔ تب میں ایک جذبہ بن جاتا ہوں، ایک خیال ہو جاتا ہوں، کسی لفظ میں ڈھل جاتا ہوں۔ یہ لفظ ہی میری روح کی پوشاک ہے۔ یہ لفظ میری فطرت کی صورت گری کرتے ہیں، مجھے میری تصدیق ہوتی ہے، مجھے میری میں ملتی ہے۔
کبھی کبھی تو میں اپنی میں سے بہت ڈر جاتا ہوں. مجھ میں بہت دور تک، بہت گہرائی تک اتنی خاموشی اور سناٹا ہے کہ جسے سوچ کر ہی میں گونج اٹھتا ہوں. لیکن سوال تو پھر وہی ہے کہ یہ جو میں گونجتا ہوں تو میں کیا ہوں؟ کوئی گنبد یا محض ایک خلا؟ مگر خلا کی تو دیواریں نہیں ہوتی، کوئی حد فاصل نہیں ہوتی. پھر مجھ میں اتنی دیواریں کیوں، اتنی دوسراہٹ، اتنی مغایرت کیوں؟ سوال سے سوال جنم لیتا ہے، سوال بھی سوال اور جواب بھی سوال. یہی حیرت میری شاعری، یہی شاعری میری میں، اور یہی میں میری محبت ہے جو مجھے خالی کر دیتی ہے مجھے پھر سے بھرنے کے لیے، مجھے مجھ پر عیاں کرنے کے لیے. اوشو کے لفظوں میں ہم ایک کنواں کھودتے ہیں، پانی زمین کے اندر ہی ہوتا ہے، کسی دوسری جگہ سے نہیں لایا جاتا. ہم صرف زمین کو، پتھروں کو کھودتے اور پرے ہٹاتے ہیں. ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ غور سے سنو، ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں ایک خالی پن تخلیق کرتے ہیں. ایک کنواں کھودنے کا مطلب ہے خالی پن تخلیق کرنا، تاکہ جو اندر نہاں ہے اپنی نمود کے لیے جگہ پائے اور خود کو عیاں کرے. جو کچھ اندر ہے وہ جگہ چاہتا ہے، خلا چاہتا ہے، ایک خالی پن کی آرزو کرتا ہے جو اس کو پھوٹ بہنے، باہر آنے، نمود کرنے اور عیاں ہونے کے لیے حاصل نہیں ہے. کنواں ریت اور پتھروں سے بھرا ہوتا ہے. جس وقت ہم ریت اور پتھر ہٹاتے ہیں پانی بتدریج اوپر اٹھتا ہے. بالکل اسی طرح انسان محبت سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کے صدور کے لیے خلا چاہیے. سو میں جب اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں تو اس میں لپٹی ہوئی اپنی میں کے خلا سے محبت کا ظہور کرتا ہوں، اسے تخلیق کرتا ہوں. یہی تخلیق میری فطرت ہے، یہی فطرت میری توفیق ہے. گویا توفیق مجھے عرضہ نہیں، مگر پھر بھی یہ مقدور بر استطاعت محرومی نہیں، سعادت ہے. یہ سعادت میری میں کا سرور ہے. یہ سرور ہمہ وقت مجھے محبت پر آمادہ رکھتا ہے، اپنے آپ سے بھی اور اپنی معرفت دوسروں سے بھی. جیسا کہ میخائیل نعیمی کتاب میردات میں کہتا ہے، میں اپنے آپ سے محبت کیے بغیر کسی سے محبت ممکن نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی باہوں میں لے لینے والی ذات کے سوا کوئی بھی ذات اصلی نہیں ہے. خدا اس لیے سر تا پا محبت ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. میں بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں تاکہ دوسروں سے محبت کر سکوں. یہ میں نرگسیت نہیں، انا نہیں، محبت کا غرور نہیں. یہ تو میں کا عرفان ہے، ایک طرز احساس ہے. یہی طرز احساس میری شاعری ہے، میری محبت ہے. بقول اوشو، محبت اگر یہ میری آنکھوں میں محسوس نہیں ہوتی، میرے بازوؤں میں، میری خاموشی میں، تو پھر یہ میرے لفظوں سے بالکل محسوس نہیں کی جا سکتی. عزیزو، اپنی ہستی کے اس سفر میں مجھے ملنا ہے، مجھے جاننا ہے، تو مجھے میرے لفظوں میں چھپی خاموشی میں تلاش ہو. میں ایک جذبہ،
ایک خیال، ایک لفظ اور لفظوں میں دھڑکتی ہوئی خاموشی ہوں، اور سچ مچ یہی تو ہوں میں، انجم سلیمی۔ یہیں جی بھر کے میری خاک اڑا لی جائے، یہیں جی بھر کے میری خاک اڑا لی جائے، خاکداں پر میں دوبارہ نہیں